بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھروں کی آبادی کس چیز سے ہوتی ہے؟ گھر کس چیز سے آباد ہوں گے؟ گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ گھر کے اندر پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں دو باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ ان دونوں باتوں پر عمل کر لو، تمہارے گھر خود بخود آباد ہو جائیں گے، گھروں کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب۔ پہلی بات فرمائی کہ وہ گھر کے جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، اس گھر کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی۔ دوسری بات فرمائی صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا۔ اپنے گھروں میں نمازیں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو، کچھ سنتیں کچھ نفل نماز مرد گھر کے اندر پڑھ لیا کریں۔ ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کچھ نہ کچھ نفلی نمازیں اور سنتیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ آپ گھر کے اندر سنت اور نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ولا تجعلوها قبورا، اسے قبرستان مت بناؤ۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ جب گھر کے اندر تلاوت اور نفل نمازیں اور سنتوں کا اہتمام ہوگا تو ایک غیبی طاقت اس طرف متوجہ ہو جائے گی، اور وہ غیبی طاقت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور جس گھر میں فرشتے آ جائیں تو بتائیں کہ پھر اس گھر کے اندر برکتیں کیسے نہیں آئیں گی۔ اور اگر گھر کے اندر تلاوت اور نفلی نمازوں کا اہتمام نہ ہو تو اس صورت میں ایک اور طاقت متوجہ ہوتی ہے جسے ہم جنات اور شیاطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جنات اور شیاطین جس گھر میں بسیرا ڈالیں گے تو بتائیے اس گھر کے اندر پھر آبادی کیسے ہوگی؟ اس گھر کے اندر جب شیطان اور جنات کا بسیرا ہوگا تو ظاہر ہے اس گھر کے اندر لڑائیاں ہی جنم لیں گی، اس گھر کے اندر بے سکونی ہی جنم لیں گی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہمیں ارشاد فرمایا کہ ایک تو گھر کے اندر تلاوت کا اہتمام ہو، اور دوسرے نمبر پر گھر کے اندر مرد حضرات کچھ سنتیں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ حضرات غور کیجئے، ہم جب گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو گھر کی تعمیر کرتے وقت ہم اپنے نقشے میں کہتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے، یہ جو لاؤنج ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، ہر چیز کا ہم نام دے دیتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت بات ایک شخص نے کہی، ایک عالم نے فرمایا کہ اگر ہم گھر کے کسی ایک کمرے کو مسجد کا نام دے دیں اور اس کمرے کے اندر مصلے بچھے ہوئے ہوں، اس کمرے کے اندر قرآن مجید رکھے ہوئے ہوں، اور اسی کمرے کے اندر سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، جسے گھر کی مسجد کا نام دیا جائے، خواتین اپنے فرائض کا اہتمام کریں، مرد حضرات اپنے سنتوں اور نوافل کا اور تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، تو اس کا اثر گھر کے تمام بچوں پر بھی ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ میں سے کوئی بندہ اگر گھر کے اندر روٹین کے مطابق سنتیں پڑھنے لگ جاتا ہے تو جو چھوٹا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی باپ کے قریب آ کر مصلی بچھا کے کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے باپ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح اپنی باپ کی طرح طرز عمل اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ بڑوں کا اثر وہ بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں دین کی طرف آئیں، ہماری اولادیں قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہماری اولادیں نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائیں، تو اس کے لیے پہلے آپ کو بھی ایک قدم اٹھانا ہوگا، اور آپ کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ان دونوں باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ گھر کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ رمضان کے علاوہ ہو، قرآن کی تلاوت سارا سال ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر گھر کے اندر سنتوں کا اور نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھروں کو آباد فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اتفاق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔